سب کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں اتنی فکر کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ تو وہاں کے ہیں نہیں، نہ وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے، نہ ہمارے وہاں کوئی رہتے، لیکن ہمیں اتنی فکر کیوں ہے وہاں کی؟ اب پورے ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے باہر بھی تمام علماء اس پر بات کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان کہ مومن ایک مومن یعنی ایک مومن دوسرے مومن کا آپس میں بھائی ہے، کہ ایک مسلمان۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، قرآن میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان کہیں پریشان ہو تو ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جب وہ یہ سنے کہ میرا مسلمان بھائی، چاہے وہ امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، چاہے انگلینڈ میں ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو، جب اس کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھائی دوسری جگہ پر پریشان ہے تو انہیں بھی پریشان ہو جانا چاہیے کہ میرا بھائی مسلمان پریشان ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ پریشان ہے تو ان کی پریشانی ہماری پریشانی، ان کی تکلیف ہماری تکلیف، ان کا درد ہمارا درد۔ ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے بم گرا کر گولیوں سے، تو ایسا سمجھو سے کہ ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان عورتوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسا جیسے ہماری بہنوں کو مارا جا رہا ہے۔ وہاں کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے تو ایسا جیسے ہمارے بھائی اور ہمارے جو ہے رشتہ داروں کو مارا جا رہا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مسجدیں ہیں یہ ایک مسلمان کی جان ہے۔ مسجد جو ہے ایک مسلمان کا، چاہے گھر گر جائے، گھر اس کو کوئی گرا دے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن مسجد کے بارے میں اگر کوئی آدمی زبان کھیلے تو ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اس کی زبان کو کھینچ دے حلق میں سے نکال کے، کیونکہ مسجد ہماری جان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو زمین کا ٹکڑے پسند ہے وہ مسجد کا ٹکڑا پسند ہے۔ پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے صرف مسجد کا ٹکڑا پسند ہے اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ جس طرح ہم یہاں سے دیکھتے نا ستارے چمکتے، ستارہ کیسا چمکتے رات کو دیکھتے، تو ایسا ہی آسمان سے جب فرشتے دیکھتے تو نیچے مسجدیں چمکتی، کچھ بھی نہیں چمکتا، یا تو بیت اللہ شریف مدینہ طیبہ چمکتا یا صرف مسجدیں چمکتی، جتنی پوری دنیا میں مسجدیں ہیں بس یہ چمکتی اور کچھ بھی نہیں چمکتا۔ تو ایک وجہ یہ ہے۔ اب جب مسجدیں مسلمانوں کی جان ہے اور مسجدیں ایسے چمکتی ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں، تو جب مسجد مسلمانوں کی جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے مسجدیں پسند ہے۔ اب کوئی آدمی مسجدوں کو گرانے لگے، مسجدوں کو جو ہے مسجدوں کے بارے میں منصوبے بنانے لگے، تو حق یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان، ایسا بھی جو بھی آدمی ہے جو مسجدوں کے بارے میں ایسا پلان بنائے تو فوراً سب کا حق یہ ہے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ تو دوسری وجہ ہماری محبت کی ہے کہ وہ مسجد ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسلمانوں کی جان ہے۔ اور ایک آدمی چاہے پوری دنیا کو تباہ کر دے، لیکن ایک آدمی کو جس چیز سے محبت رہتی ہے اگر اس کو کوئی تکلیف دے تو نہیں پریشان ہو جاتا، ارے میں فلاں چیز سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین جو ہے وہ تمام انبیاءوں کا مسکن ہے۔ یعنی جس طرح اب ہم کہاں کے تھے، کوئی کہاں کا تھا کوئی کہاں کا تھا، لیکن اب ہم نے کیا پسند فرمایا؟ ہم نے پسند یہ کیا کہ مجھے یہ جگہ پسند ہے، میں اسی جگہ پر رہوں گا۔ بہت سے لوگ ہیں، دیکھو میں کہاں کا ہوں، آپ کہاں کے، کوئی کہاں کا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک جگہ آ کے پسند کرتا ہے، بھئی یہ مجھے پسند ہے یہ جگہ، میں اسی جگہ رہوں گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح جو اور صحابہ ہیں، پیغمبر ہیں جو 1.25 لاکھ جو پیغمبر ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو پسند انبیاءوں نے کیا ہے وہ اسی جگہ کو پسند کیا ہے کہ ہم اس جگہ رہیں گے، یہ ہمیں پسند ہے۔ سب سے زیادہ جو پسند فرمایا، کیونکہ آج پوری دنیا میں گھومو، پوری دنیا میں نبیوں کی قبر جو ہے وہ اتنی نہیں ہے، پھر کہاں گئی قبر؟ تو پورے ملک شام میں قبر ہے، پوروں کی جو قبر ہے وہ ملک شام میں ہے۔ اور جب بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تو انہوں نے 3 دعائیں کی۔ اس کو بنانے کے بعد پہلی دعا یہ کی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کی منشا کے مطابق ہو، مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کے منشا کے مطابق ہو، یعنی جو آپ کو پسند ہو، ایسی حکومت۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرے دعا انہوں نے یہ کی کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد میں بھی کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، اور قیامت تک بھی ایسا ہی ہے کہ ایسی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیوں کہ جانور اور پرندے بھی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم، ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کی بولیوں کی نہیں، ایک چونٹی کی بولی کو بھی وہ سمجھتے تھے۔ اور جو چونٹی کا ایک واقعہ ہے، جو چونٹی جا رہی تھی
اور جب چونٹی جا رہی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے آ رہا تھا، تو چونٹیوں نے حکم کیا کہ تمام چونٹی جو ہے اپنے بیڑوں میں گھس جاؤ، وہاں کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی اس بات کو سنا، تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ اسی فلسطین کے اندر پیش آیا، اور چونٹی کے نام پر اس کا وادی اسقلہ نام تھا، اس جگہ کا جو نام تھا وادی اسقلہ تھا، اور چونٹی کو عربی میں نمل بولتے، اور قرآن کریم کے اندر سورہ نمل موجود ہے۔ اب اس جگہ کا نام جو ہے وادی اسقلہ تھا پہلے، پھر بعد میں وادی نمل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کے کلام کو اتنا پسند فرمایا کہ پوری سورت اس کے بارے میں اتار دی، پوری سورت اس کے بارے میں۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا وہ اسی شہر کے اندر پیش آیا۔ دوسری بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلی دعا تو یہ مانگی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو آپ کے منشا کے مطابق ہو۔ دوسری دعا یہ کہ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو سلطنت میرے علاوہ مجھ سے پہلے مجھ سے بعد میں کسی کو بھی نہ ملے۔ اور تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں یہاں پر جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہاں پر جو شخص صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، یا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی 2 دعا تو قبول ہو گئی تھی، کیونکہ حکومت بھی ایسی ملی، سلطنت بھی ایسی ملی، تو تیسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی۔ تو آج بھی فلسطین بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے کو ان کے بارے میں نہیں معلوم۔ اب نہیں معلوم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بتایا نہیں، کہ ہم بھی پوری امت سے پورے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے کہ ہم نے کبھی بتایا نہیں۔ ہم نے یہ تو بتایا، علماء نے یہ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے تو بیت المقدس سے گئے تھے، لیکن بیت المقدس سے کیوں گئے یہ نہیں بتایا کسی نے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تمام انبیاء کو مسجد حرام کے اندر جمع کر دیتے، بیت اللہ شریف کے اندر تمام انبیاء کو وہاں بھی بلا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ یہاں سے بلا سکتے تھے آسمانوں پر، ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے دلوں میں اور پورے امت مسلمہ قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس بات کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس لے گئے، اور وہاں تمام انبیاء کو جمع کیا، اور وہاں تمام نبیوں کو جمع کر اور پھر تمام نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی پڑھائی، بغیر نماز کے بھی جا سکتے تھے، خالی بات کرے چلے گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبہ بھی دیا، بیان بھی کیا، لیکن بیان سے نہیں بلکہ بیان کے بعد نماز ہی پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، اور تمام انبیاءوں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے، اور پھر جب آتے وقت بھی نماز پڑھا کے آئے، شکرانے کی نماز، یا اللہ تو نے کتنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر رہے وہ 30 سال رہے، آسمانوں پر جو رہے وہ 30 سال رہے۔ دنیا کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہے، دنیا کے حساب سے 63 سال، وہ 30 سال یہ لگائے تو 93 ایئرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے اس کے حساب سے لگائے تو 93، دنیا کے حساب سے ویسا لگائے تو 63 سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمانوں پر رہے معراج پر وہ 30 سال رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ بلایا، وہاں نماز پڑھوائی، تمام انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ، پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے اہمیت بٹھانے کے لیے، تو اس لیے ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو، اس لیے لوگوں کو معلوم بھی نہیں مسجد اقصیٰ کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے 3 دعائیں کی، اور یہ تینوں دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبول بھی فرما لی، اور اب بھی وہاں 2 رکعت جو نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ ضرور یقین ہے کہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سب سے پہلی جو مسجد بنی دنیا میں کون سی بنی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی جو مسجد بنی دنیا میں وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں رکھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو اٹھا کر پورا مکمل بنایا، لیکن جو بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے جو ہے بیت اللہ شریف کو بنایا گیا، اس کے بعد تو آپ سے نے فرمایا کہ اس کے بعد 40 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہی بیت المقدس کی بنیاد رکھی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی، یعنی بیت اللہ شریف اور بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ان دونوں کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی۔